السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج کی تلاوت انشاءاللہ سورہ عنکبوت آیت نمبر 27-28 پڑھنے والے ہیں۔ چلیے دعا پڑھتے ہیں۔ وہ بزدنِ علما، اللہ تعالی ہماری علم میں اضافہ عطا فرمائے، آمین۔ تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ جی چلیے اس کو سمجھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے، اب آگے پڑھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نکلے، ان کی وائف سارہ علیہ السلام اور لوط علیہ السلام بھائی تھے، تو بھائی کے بیٹے تھے اور وہاں سے نکل گئے، کیونکہ وہ لوگ قوم والے آپ کو وہاں سے نکلنے کو کہے تھے، اسی لیے نکل گئے۔ تو اب آگے یہ سبق، اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے، یعنی بڑھاپے میں ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پہلی جو بیوی تھی آپ کی سارہ علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام ہوئے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام ہاجر علیہ السلام سے ہوئے۔ تو اب یہی ہے، اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے، اور ان کے اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی، سبحان اللہ، اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عنایت کیا، اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اب یہی اسماعیل علیہ السلام کی میں سے ذریت میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور یہی آپ ہی کی ذریت میں سے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے نا، آپ کی ذریت میں سے ہی موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سے نبی انبیاء کو اللہ تعالیٰ بھیجے۔ اب یہی ہے، چلیے ورڈ ٹو ورڈ کرتے ہیں۔ وَوَهَبْنَا، اور عطا کیا ہم نے، لہو اسے، اسحاق علیہ السلام، یعنی سارہ علیہ السلام کو بیٹے دیے بہت دنوں کے بعد۔ وَيَعْقُوبَ، اور بیٹے کا بیٹا یعنی پوتا بھی ساتھ میں خوشخبری دے دی اللہ تعالیٰ۔ وَجَعَلْنَا، اور پھر ہم نے بنایا، فی ذُرِّيَّتِهِ، ان کی ذریت میں سے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان میں سے یوسف علیہ السلام کا قصہ بہت مشہور ہے۔ نبوت بخشی، والکتاب، اور کتاب کے ساتھ بھیجے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، ایسی کتابوں کے ساتھ بھیجے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ وآتیناہ، عطا کیا ہم نے ان کو، اجرہ، ان کا اجر، فی الدنیا، یعنی دنیا میں بھی شہرت دی اللہ تعالیٰ، سب کچھ دیے، اجر بھی دیے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، یہ حرف جر ہے، لَمِنَ الصَّالِحِینَ، نیکوکار رہیں گے، آخرت میں بھی بہت بڑا اجر ہے۔ کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ذریت میں سے۔ اب آگے لوط علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے تھے، تو اب یہی ان کا ذکر چل رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام الگ توحید کی دعوت دے رہے تھے فلسطین کی طرف، اب لوط علیہ السلام الگ ملک میں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نبی بنائے، اور صدوم کی بستی میں لوط علیہ السلام کو بھیجے۔ اب لوط علیہ السلام یہ کہے، قوم والوں کو کہے، لوط علیہ السلام کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم عجب بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو، تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا، یعنی یہ بہت ہی برا فعل کرتے تھے، عورتوں کو چھوڑ کے مردوں سے صحبت رکھتے تھے، یعنی یہ لوگ کیا کرتے تھے، اور بہت برا کام کرتے تھے یہ لوگ، یعنی اس کے یہ آنے جانے مسافروں کو اور گزرنے والوں کو زبردستی پکڑ کر ان سے بے حیائی کا کام کرتے تھے، جس سے لوگوں کے لیے راستوں سے گزرنا مشکل ہو گیا تھا، اور لوگ گھروں میں بیٹھے رہنے میں عافیت سمجھتے تھے۔ دوسرے معنی کہ تم آنے جانے والوں کو لوٹ لیتے ہو، لوٹ بھی لیتے تھے اور قتل کر دیتے تھے، یا کرتے تھے، اور کنکریاں مارتے تھے،
شرارتیں کرتے تھے اور بے حیائی کا ارتکاب کرتے تھے، جس سے وہاں لوگ شرما کر وہ راستے سے نہیں گزرتے تھے، گھر میں بیٹھے رہنا ہی پسند کرتے تھے۔ چلیے اب اس کے ورڈ ٹو ورڈ ولوتن، اور لوط علیہ السلام جب کہا، لوط علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کو، قال کہا، لقومہ ان کی قوم سے کہا، انکم بے شک تم، لتأتون تم آتے ہو، الفاحشۃ بے حیائی لے کر آتے ہو تم۔ اللہ تعالیٰ عورتوں کو بنائے کس لیے؟ تم مردوں کے پاس جاتے ہو، بے حیائی کا کام کرتے ہو، ایسا کسی نے نہیں کیا۔ ما سبقکم، تم ایسے کرتے ہو نہیں پہلے کیا، اس سے پہلے بہا، اس سے پہلے من آدن کوئی ایک بھی، من العالمین یعنی سارے جہانوں میں سے کوئی ایسا نہیں کیا، کوئی قوم والے ایسا نہیں کیے جو تم اس طریقے سے برا فعل کرتے ہو۔ لوط علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں۔ اب اتنا ہی سبق رکھتے ہیں، چلتی ہوں۔ یہی سیکھے ہیں آج کے آیت میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں بھی اولاد دی ہے، اور پھر کیسے آپ کو اولاد بھی دی، پھر نبی بھی بنایا آپ کے اولاد میں سے، اور پھر دنیا اور آخرت میں وہ لوگوں کے لیے بہترین اجر ہے۔ اور پھر دوسری آیت میں لوط علیہ السلام کا سارا قصہ، ان کے قوم والوں کا سارا قصہ ہم پڑھے ہیں۔ چلتی ہوں، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔